بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 3 دسمبر بروز جمعرات سعودیہ کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ بسمہ نیوز سے آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ سعودیہ کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو بسمہ نیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ سعودی عرب سے بین الاقوامی فضائی آپریشن کب کیا ہوا؟ مارچ میں بین الاقوامی فضائی آپریشن پر پابندی۔ سعودی عرب نے مارچ میں کرونا وائرس پھیلاؤ کو روکنے اور احتیاطی اقدامات کے پیش نظر اور شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی سلامتی کے لیے پروازیں معطل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اقامہ ہولڈرز کو واپسی کے لیے 72 گھنٹے کی مہلت۔ 10 مارچ کو سعودی عرب نے پاکستان اور انڈیا سمیت کرونا وائرس سے متاثرہ ممالک سے اقامہ رکھنے والے تارکین کو واپس آنے کے لیے 72 گھنٹے کی مہلت دی تھی۔ PIA کی خصوصی فلائٹس کی ٹکٹس 1 گھنٹے میں بک۔ سعودی حکومت کی جانب سے اقامہ رکھنے والے پاکستانیوں کو واپسی کے لیے دی گئی 72 گھنٹوں کی مہلت دیے جانے کے بعد پاکستان کی قومی ایئر لائن کی سعودی عرب کے لیے خصوصی پروازوں کی تمام تر ٹکٹیں 1 گھنٹے کے اندر ہی بک ہو گئی تھیں۔ سعودی محکمہ شہری ہوا بازی نے ستمبر کو اعلان کیا تھا کہ مستثنی زمروں کے سفر کے لیے تمام بین الاقوامی ایئرپورٹس پر انتظامیہ مکمل کر لیے گئے ہیں اور 15 ستمبر سے جزوی طور پر بین الاقوامی پروازوں کا آغاز کر دیا گیا تھا۔ محکمہ شہری ہوا بازی نے بیان میں یہ بھی کہا تھا، خروج عہدہ، ملازمت، اقامہ یا وزٹ ویزا رکھنے والے غیر ملکی حفاظتی ضوابط کی پابندی کے تحت سعودی عرب آ سکیں گے۔ اس وقت محکمہ شہری ہوا بازی کا کہنا ہے کہ مقررہ ضوابط کے مطابق کسی بھی غیر ملکی کو سعودی عرب میں اس وقت تک داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی تاوقت یہ کہ وہ کرونا وائرس سے پاک ہونے کا ثبوت نہ پیش کر دے۔ یہ ثبوت مملکت سفر کرتے وقت اپنے ہمراہ لانا ہوگا۔ کرونا وائرس سے پاک ہونے کا سرٹیفکیٹ بیرون ملک صرف ایسے اداروں سے ہی معتبر مانا جائے گا جن کا سعودی عرب میں اندراج ہے اور جو مملکت کی نظر میں معتبر ہیں۔ محکمہ شہری ہوا بازی نے کہا تھا کہ سعودی شہریوں کے زمرے کو مخصوص قواعد و ضوابط کے مطابق بیرون مملکت سفر اور وہاں سے وطن واپسی کی اجازت ہوگی اور یہ زمرے 1 جنوری 2021 کے فیصلے سے مستثنی ہوں گے۔ محکمہ شہری ہوا بازی نے کہا تھا کہ بین الاقوامی پروازوں پر پابندی مکمل ہٹانے کا اعلان 1 جنوری 2021 سے 30 روز قبل کیا جائے گا۔ وزارت صحت مناسب سمجھے گی تو وہ سفر کے دوران فضائی کمپنیوں اور مسافروں کے لیے حفاظتی ضوابط مقرر کر سکتی ہے۔ 1 دسمبر کو سعودی وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ سفری پابندیاں اٹھانے کے حوالے سے اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ غیر ملکی شہری اپنے بچوں کے فنگر پرنٹ جوازات میں فیڈ کرائیں۔ وزارت تعلیم نے مملکت میں مقیم غیر ملکیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے فنگر پرنٹس جوازات کے سسٹم میں فیڈ کرا دیں۔ ویب نیوز آجل نے وزارت تعلیم کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے حوالے سے کہا ہے کہ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی جن کے بچے 6 برس یا اس سے زائد عمر کے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ فوری طور پر جوازات کے سسٹم میں بچوں کے فنگر پرنٹ جمع کروا دیں۔ واضح رہے، سعودی عرب میں تمام غیر ملکیوں کے فنگر پرنٹس سسٹم میں فیڈ کرانا لازمی ہے۔ اس حوالے سے جوازات محکمہ پاسپورٹ کی جانب سے مختلف شہروں میں فنگر پرنٹ جمع کرانے کے لیے ذیلی دفاتر میں بھی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ جوازات کے دفتر میں فنگر پرنٹ دینے کے لیے ابشر اکاؤنٹ سے وقت حاصل کرنے کے بعد مقررہ وقت پر دفتر پہنچ جائیں۔ فنگر پرنٹ کے لیے بچوں کا اقامہ اور پاسپورٹ درکار ہوتا ہے۔ اس ضمن میں جوازات نے بچوں کے فنگر پرنٹ کے لیے کم از کم عمر کی حد 6 برس رکھی ہے۔ سسٹم میں فنگر پرنٹ جمع نہ ہونے کی صورت میں بچوں کے اقامے اور تعلیمی معاملات میں دشواری پیش آ سکتی ہے، اس لیے وزارت تعلیم کا کہنا ہے کہ تارکین اپنے بچوں کے فنگر پرنٹ پہلی فرصت میں جوازات کے متعلقہ شعبے میں جمع کرا دیں۔ غیر ملکی خواتین سے شادی کا اجازت نامہ دلانے کا دعوے دار گروہ گرفتار۔ ریاض میں پولیس نے غیر ملکی خواتین سے شادی کرانے کے لیے اجازت نامہ دلوانے کے دعوے دار گروہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ گروہ 5 افراد پر مشتمل ہے، جن میں 3 سعودی اور 2 یمنی شامل ہیں۔ گروہ میں شامل دونوں یمنی غیر قانونی طور پر مملکت میں مقیم تھے۔ ملزمان غیر ملکی خواتین سے شادی کرانے کے لیے لوگوں کو سوشل میڈیا پر پیغامات ارسال کرتے تھے، بعد ازاں دھوکے سے ان سے رقم اینٹھ لیتے تھے۔ پولیس نے ملزمان کا سراغ لگا کر انہیں گرفتار کر لیا۔ ملزمان سے مزید تحقیقات جاری ہیں، جس کے بعد ان کا کیس پراسیکیوشن جنرل کے ادارے میں بھیج دیا جائے گا، جہاں مقدمہ دائر کر کے چالان عدالت میں پیش کیا جائے گا۔
واضح رہے، سعودی عرب میں غیر ملکی خواتین کی مقامی مردوں اور سعودی خواتین کی غیر ملکی مردوں سے شادی کرنے کے لیے باقاعدہ وزارت داخلہ سے اجازت حاصل کرنا پڑتی ہے۔ اجازت حاصل کرنے کے لیے کئی دشوار گزار مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ گروہ کے ارکان ان مراحل کو آسان بنانے اور شادی کے خواہش مندوں سے رقم اینٹھنے کے لیے انہیں یہ باور کرایا کرتے تھے کہ وہ یہ دشوار مراحل آسان کرتے ہوئے شادی کرنے کا اجازت نامہ حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ گروہ کی جانب سے سوشل پر اشتہار دیا جاتا تھا جس میں تمام مراحل کو مختصر کرتے ہوئے اجازت نامہ فراہم کرنے کا دعویٰ کیا جاتا تھا۔ طائف، باہا، الجوف اور جازان میں لین کی خلاف ورزی کا آغاز 7 دن بعد۔ محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ طائف، باہا، الجوف اور جازان میں لین کی پابندی نہ کرنے کی خلاف ورزی کا خودکار سسٹم سے اندراج 7 دن بعد شروع ہوگا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمے نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ میں کہا ہے کہ لائن کی پابندی نہ کرنے کی خلاف ورزی کا خودکار سسٹم کے تحت اندراج اس سے پہلے ریاض، جدہ اور دمام میں ہو چکا ہے۔ اب اسے طائف، باہا، الجوف اور جازان میں نافذ کیا جا رہا ہے، جس کا اطلاق 7 دن کے بعد ہوگا۔ شاہراہوں پر لین کی پابندی ٹریفک کی سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ اس کی خلاف ورزی پر 300 ریال سے 500 ریال تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ ارامکو پلانٹ میں خرابی کے باعث جازان میں پیٹرول کی ترسیل متاثر۔ سعودی آئل کمپنی ارامکو نے کہا ہے کہ جازان ریجن میں واقع پلانٹ میں خرابی کے باعث علاقے میں پیٹرول کی ترسیل متاثر ہوئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کمپنی نے بتایا ہے کہ ترسیل متاثر ہونے سے علاقے کے متعدد پیٹرول پمپوں کو طے شدہ کوٹہ فراہم نہ کیا جا سکتا ہے۔ وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان اور ارامکو کی اعلیٰ انتظامیہ نے فنی خرابی کو فوری طور پر دور کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر توانائی کی ہدایات کے مطابق خرابی دور ہونے تک ریجن میں پیٹرول کی ترسیل کا متبادل انتظام کیا جا رہا ہے۔ ارامکو نے یقین دلایا ہے کہ اس کی فنی ٹیمیں خرابی کو جلد از جلد دور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تاکہ علاقہ میں پیٹرول کی ترسیل پہلے کی طرح بحال رہے۔